وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربیع الاول کا مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف آوری ہوئی، اور یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اسی مہینے میں تشریف لے بھی گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اس کے اندر تواریخ کے اعتبار سے اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 8 کو ہوئی اور 8 کو راجح قرار دیتے ہیں، بعض 9 کا قول بھی کرتے ہیں، اور مشہور کر دیا ہے لوگوں نے 12 کا، لیکن 12 ربیع الاول آپ کی معتبر نہیں ہے، جتنی 8 کو کہا جاتا ہے کہ ولادت آپ کی 8 کو تھی۔ پھر اتنی بات یقینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، یعنی جو تاریخ اس میں انتقل کرتے ہیں نا، تو وہ یہ بات معتبر ہے کہ آپ کی وفات 12 کو ہوئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور امت کا المیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں انسانوں میں سے کسی کو برتری اور فضیلت بخشی ہے نا، وہ آپ سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، آپ کی زندگی، آپ کا ایک ایک لمحہ وہ عجیب و غریب حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کی ایک ایک زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں، ساری دنیا کی حکمتیں قربان ہے آپ کی ایک ایک بات کے اوپر۔ ساری دنیا والے مل جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کے اندر کوئی نقص نکالنا چاہیں نا، ساری دنیا کے جتنے بھی دانشور، جتنے بھی بڑے اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والے، ذرا بھی نقص نہیں نکال سکتے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر کوئی کمی تلاش کرنا چاہے تو وہ کمی تلاش کرنے والا خود تو ذلیل ہو جائے گا، لیکن اللہ کے کلام کے اندر کوئی نہیں نکال سکتا۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جوڑ دیا تھا کہ اتنا زیادہ جوڑ کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوا، اتنی زیادہ جو ہے نا قرب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک کمال رکھتے ہیں۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے تک،
آپ کی مکی دور کی زندگی، پھر آپ کے مدنی دور کی زندگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے قابل احترام، قابل امر، قابل تقلید و قابل رشک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ بھی فضولیات نعوذ باللہ یا کسی ایسی چیز میں نہیں گزرتا تھا جس کو انسان کہے کہ یار یہ وقت ویسی فضول میں گزر گیا۔ یہ انسانوں کا تو ہوتا تھا، اور انسانوں کا، امتیوں کا، میرا اور آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا، کیونکہ آپ کو اٹھنا، وہ دیکھتے لوگ کیسے اٹھے، یہ عبادت بن گیا۔ ہم نقل اتاریں عبادت، آپ بیٹھتے کیسے تھے، ہم بھی ایسے بیٹھے نقل اتارے، وہ ہمارے لیے عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے کیا کیا، ہم بھی دیکھیں آپ نے کیا کیا۔ آپ تشریف لائے، آپ نے کیا، ہم بھی وہی کریں، اس کی نقل اتاریں، وہ ہمارے لیے عبادت۔ ثواب مل رہا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے، آپ نے اپنے ازواج مطہرات، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اب ہم بھی وہی نقل اتاریں، ہمارے لیے عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہوتی، آپ سوتے، جب آپ سوتے، سونا آپ کا کیسا تھا، کس کروٹ سوتے تھے، کیا دعائیں پڑھتے تھے، کیا اعمال کرتے تھے، امت نقل اتارے اس میں، وہ عبادت۔ کامیاب ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیا عمل کرتے، آپ سوتے کیا عمل کرتے، سوتے سوتے جاگ کے تو کیا عمل کرتے تھے۔ کون سا پہلو ایسا ہے کہ جو محفوظ نہیں ہے، اور کون سا پہلو ایسا ہے جس کو اپنائیں تو ثواب نہیں ہے۔ ہر ایک پہلو کے اندر جب اس کو اپناتے جائیں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اب یہ دو دور گزرے ہیں، ایک دور صحابہ کا تھا نا، ایک اور ہمارا اور آپ کا دور ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ چیزیں تلاش کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تلاش کرتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اور صحابہ کرام کہ یار میں جا کر دیکھوں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو کیسے اعمال کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گئے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کیسے کرتے۔ اپنی بہن کے گھر چلے گئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے بہن کے گھر میں آپ کیسا عمل کرتے ہیں، میں بھی دیکھوں گا رات کے اعمال کیا ہیں۔ اب میرے اور آپ کے نہیں، ہم تو ہماری تو نگاہیں کچھ اور ہیں، اور ہم تو کسی اور زاویے سے سوچتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے، میں دیکھتا ہوں رات کو کیا عمل کرتے تھے، آپ اٹھ کر کیا عمل کرتے تھے۔ آپ وہ پھر سارا بیان کرتے، آپ آئے، آپ پھر رات کو جب سوئے، پھر اس کے بعد اٹھے، آپ نے اٹھے، مسواک کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے، پھر اس کے بعد پھر اٹھے اور لیٹنے کا نیند کی کیفیت بھی ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نیند کی یوں لگتا ہے کہ جس طرح خراٹے لے رہے ہو انسان کو، چھوٹی سی آواز بھی آئی نیند کے مکمل۔ پھر اٹھ گئے آپ، پھر اٹھے آپ نے، پھر جو ہے اس کے بعد وضو کیا، اور پھر آپ نے نماز پڑھی۔ اچھا، پھر کتنی نماز پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی، تھوڑی سی لمبی کی، پہلی تھوڑی سی کم کی، طویل سجدہ کیا، طویل رکوع کی۔ اب عجیب کیفیت، وہ ساری کیفیت کو نقل کیا۔ یہ تھے عاشق صادق، یہ تھے عاشق صادق تھے، یہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی رہتے تھے۔ 3 صحابہ کرام آئے، آ کر حضرت ازواج مطہرات میں سے کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے، آپ کیا عمل کرتے تھے؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے، یہ کہتے ہیں، یہ تھے، آپ نے اعمال بتائے۔ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے عظیم انسان ہیں، ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں۔ ایک نے کہا میں یہ کروں گا نا، ہمیشہ روزے رکھوں گا، انا صوم الدہر، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے جدا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اب ان کی یہ باتیں چل رہی تھی نا کہ میں روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں بیوی سے جدا رہوں گا۔ اب یہ اس طرح کی باتیں چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا
یہ بات کہی ہے، یہ ارادے کر رہے ہیں، یہ ارادے کر رہے ہیں آپ لوگوں کے، یہ ارادے ابھی آپ نے، لیکن اللہ پیارا اللہ ہے نا، آپ کے اوپر تو ساری باتیں کھول دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پیارے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اور وہ بتا دیتے تھے کہ یہ کوئی باتیں نہیں کی، تو اچھا یہ ارادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس طریقے سے نہ کرو، بلکہ تم جو ہے نا اپنے آپ کو یوں نہ کرو، کامیابی تمہاری اس چیز میں نہیں ہے کہ تم کہو کہ نہیں میں ہمیشہ جو ہے نا روزے رکھ لوں تو میں کامیاب ہوں گا، میں ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ اپنا بیویوں کو چھوڑ دوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، رہبانیت اختیار کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور آپ کے عملوں تو بہت بڑے، آپ تو بخشے آپ کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری نجات جو ہے نا وہ کس چیز کے اندر ہے؟ میری ایک نقش قدم پر چلنے کے اندر نجات ہے، اپنی جو ہے نا اپنے اعمال کو کم سمجھ کے زیادہ کرنے کے اندر نہیں ہے، بلکہ نبی کی سنتوں کے اندر کامیابی ہے، نبی کی سنتوں میں کامیابی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو ہے نا صحابہ کرام ساری چیزوں کو نوٹ کرتے تھے، ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرتے تھے، یعنی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیا تھے وہ صحابہ کرام دیکھتے تھے، کس چیز کو پسند کرتے۔ ہمارے سامنے نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند کیا کرتے تھے، یہ بات کس نے نقل کی ہے، کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ صحابہ نے کہا پسند کرتے تھے، ایک نقل کی پسند کرتے تھے، یار میں بھی پسند کرتا ہوں، کھجور پسند تھے، میں بھی پسند کرتا ہوں، وہ بھی پسند کرنے لگے، استعمال کرنے لگے، پسند کی بات آتے 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 یہاں تک پہنچی ہے، پسند کرتے تھے۔ اب محدثین نے حدیثوں میں لکھ دیا پسند کرتے تھے، آپ گوشت پسند کرتے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے، کھاتے ہم بھی ہیں، پانی ہم بھی پیتے ہیں، چائے ہم بھی پیتے ہیں، روٹی ہم بھی کھاتے ہیں، اور ہم بھی نماز کے لیے مسجد آتے جاتے ہیں، ہم بھی جو ہے نا صبح اٹھتے بھی ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، ہم گاڑیوں میں سوار بھی ہوتے ہیں، ہم گاڑیوں سے اترتے بھی ہیں، ہم دوستوں سے ملتے بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے بھی ہیں، ہم بھی گھر میں جاتے ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آج نبی کے سنتوں پر عمل کو چھوڑ دیا، زبان پر ایک نام ہی رہ گیا اور سب کچھ فارغ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ پریشانی وہ پریشانی، وہ مسلط یہ مسلط، یہ ذلت وہ رسوائی، یہ تباہی وہ بربادی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب اپنانے کے وقت آتا ہے تو ختم، جب منانے کا وقت آتا ہے تو میرا پیسہ حاضر ہے، میرا وقت حاضر ہے، میری جان حاضر ہے، سب کچھ کروں گا، چراغاں کروں گا، گھر کے اوپر کروں گا، بلڈنگوں پر کروں گا، یہاں تک کہ حکومتوں کے اوپر کروں گا، سب چراغاں کروں گا، روشنیاں مناؤں گا، یہ کروں گا۔ بس اتنی سی سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کا اتنا سا تقاضا تھا۔ جب ہماری اپنے جسم پہ آئے تو بھائی میں کپڑے اپنی مرضی کا، سنت کی مرضی کا نہیں، میں داڑھی رکھوں میری اپنی مرضی ہے، سنت پر نہیں، میں چلوں پھروں گا اپنی مرضی کا، سنت پر نہیں، نہ میرا سونا سنت کے اوپر ہے، نہ میرا بیٹھنا سنت پر ہے، نہ میرا معاملات سنت پر ہے، نہ میری کسی کے ساتھ الیک سلیک سنت پر ہے، نہ میں سنت کی غرض سے گھر سے نکلتا ہوں، نہ سنت کی غرض سے گھر میں داخل ہوتا ہوں، نہ بچوں کو دور رکھ رہا ہوں ان چیزوں سے، کہیں سنتوں پہ نہ آ جائے۔ جتنی بے حیائی، برائی، فحاشی لا سکتے ہیں لاتے ہیں، جتنے بھی سکولز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، غریب ہو کہ امیر ہے، تلاش کر رہے ہیں ہم کامیابی کو، اور سارے ناکامی کا راستے اختیار کر رہے ہیں۔ یہ عجیب سی منطق ہے، یہ عجیب سا فلسفہ ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، دماغ میں نہیں بیٹھتی کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہر بے حیائی اور برائی کو جسم پر کے اوپر بھی روا رکھتے ہیں، سنت کو نکال دیتے ہیں، باہر کرتے ہیں، اپنے گھروں سے بھی جنازہ نکال دیتے ہیں، جہاں پر ہمیں فرشتے نظر آئے کوشش کرتے ہیں نکالو اس کو، باہر کرو، تصویر لگا دیتے ہیں، جہاں ہمیں سنت کی کوئی بات نظر آئے اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہاں گئی حیا، کہاں گئی غیرت، کدھر گئی سنتیں؟ پھر کہتے ہیں کامیابی، اور پھر کہاں کیا کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر جانے کی امید لگاتے ہیں، شفاعت کی امید رکھتے ہیں،
اور پھر کہیں گے ہاں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں مرے تو سفارش ملے، یہ بھی چاہتے ہیں مرے تو جنت میں جائیں، سب کچھ چاہتے ہیں، کرتے وہ نہیں ہیں، کرتے وہ نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کون سا فلسفہ ہے جو ہماری سوچوں میں آ گیا ہے کہ بس بھائی کرنا وہ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، سنت وہ نہیں اختیار کرنی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کن بات فرما دی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو نبی کی اتباع کرو، یہ نہیں برا میری اتباع، فاتبعونی نبی کی اتباع کرو۔ اس لیے وہ آپ لوگوں میں جیسا انسان ہے، آپ جیسا بشر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنایا، بشری تقاضے سارے تھے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، وفود سے باتیں، حکمرانی کرنا، حکومت کرنا، پھر جو کچھ تھا ایک بشری تقاضا تھا سارا کا سارا۔ انسان یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں چلنا تو چاہتا تھا لیکن وہ تو فرشتے تھے، میں کیسے چلوں، یہ اعتراض نہ رہے۔ جس وقت لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ فرشتے کیوں نہ نازل ہوتے، آپ نے فرمایا کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہیں جیسا بشر ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کمال، اللہ کی قسم کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا کمال والا نہیں آیا، آپ جیسا کمال والا، جمال والا، نوال والا، عطا والا، سخاوت والا، کمال، جہاں کی جتنی خوبیاں تھیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین و جمیل ماہ جبین نہ کائنات کے اندر دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی ماں نے جانا، گویا کہ آپ کو اللہ نے ایسے ہی پیدا کیا، جس طرح آپ نے چاہا اللہ نے ویسے ہی بنا دیا۔ حسن و جمال کا پیکر، اگر جہاں دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو عورتیں دیکھتی، وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، میرے نبی کے حسن جمال کو دیکھتی تو گردن کٹوا دیتی۔ اور صحابہ کرام نے یہی کیا ہے، آپ نے کہا آ جاؤ، نہیں کہا کہ نہیں میرا یہ کام ہے وہ کام ہے یہ کام ہے، آپ نے کہا بڑھو آگے، یہ نہیں کہا کہ پیچھے، مال خرچ کرو، یہ نہیں کہا کہ پیچھے، جو جتنا زیادہ قریب تھا اتنا ہی لٹا دیا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واقعات بڑے پڑے ہوئے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جہاد کا اعلان ہوا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پہلی رات ہے، اپنی بیوی سے شادی ہوئی ہے اور پہلی رات ساتھ گزاری، صبح ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں نئے نویلی دلہن ہے اور رات گزاری، صبح ہوتی ہے، آواز آئی کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے میدان جنگ کے لیے، آ جاؤ صحابہ۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ابھی صبح وہ غسل کرنے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ غسل کیا نہیں ہے، کہا ادھر غسل کرتا ہوں، نبی کے حکم کو بجا لانے میں تاخیر ہو جائے گی، اور چلے گئے، اسی طرح چلے گئے۔ جس وقت میدان جہاد میں اللہ کو قدر کرنا آتی ہے، اللہ قدر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی، جب میدان جہاد میں گئے وہاں پر شہید ہو گئے، دیکھا سب کی لاشیں ہیں، حنظلہ نہیں ہیں، زندوں میں بھی نہیں ہیں اور لاشوں میں بھی شہیدوں میں بھی نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں حنظلہ یہ آگے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے، سر سے بالوں کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہے، آ کر بات واضح ہوئی، بھئی کیا تھا؟ یہ تھے جنابت کی حالت میں تھے، اس کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ تھے اپنے آپ کو فدا کرنے والے، ذرا تاخیر نہ ہو جائے۔ اوہ اللہ کے بندے، آج ہم تو سنتوں کو چھوڑو بھائی، اس میں نہ ہو جائے جان کی بخشش چاہتے ہیں، اس لیے خدا کے لیے اس بات کے سوچیں کہ ہم یہ بات تہیہ کریں، ہر فرد کرے کہ میں سنتوں پر عمل کر کے آپ کا دل خوش کروں گا، سنتوں پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کروں گا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں جب ہم سنتوں کو اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔